صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جشن ولادت منانے والا خاندان۔ مدینہ شریف میں ابراہیم نام کا ایک شخص مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا۔ ہمیشہ حلال روزی کماتا اور اپنی مدنی انکم کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے الگ سے جمع کرتا۔ ربیع الاول شریف لاتا تو دھوم دھام سے مگر تو شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا۔ اس کی بیوی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دیوانی تھی اور ان کاموں میں پورا تعاون کرتی تھی۔ بیوی کی وفات ہو گئی مگر ابراہیم کے جشن ولادت منانے میں فرق نہ آیا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو وصیت کی، پیارے بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی، میری تمام تر پونجی یعنی دولت میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا کفن دفن پر خرچ کرنا اور ہو سکے تو رقم بھی نیک کام میں خرچ کر دینا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور وفات پا گیا۔ بیٹے نے وصیت کے مطابق والد مرحوم کو سپرد خاک کیا۔ اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کریں۔ اسی فکر میں رات بیٹے نے وصیت کے مطابق والد مرحوم کو سپرد خاک کر دیا۔ اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کریں۔ اسی فکر میں رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے۔ خوش نصیب لوگ سوئے جنت رواں دواں ہیں جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور یہ کھڑا تھر تھرا کانپ رہا ہے کہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور سیر کرنے لگا۔ 7ویں جنت کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو داروغ جنت حضرت رضوان علیہ السلام نے فرمایا، اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع الاول میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں میں خوشی منائی ہو۔ یہ سن کر اس نے سوچا کہ میرے والدین مرحوم اس میں ہونے چاہیے۔ اتنے میں یہ آواز آئی، اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہیں، ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز یعنی بیٹھی ہیں اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرما ہیں۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا، تخت پر شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہیں اور کرسیوں پر خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، بی بی مریم، بی بی آسیہ، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ، بی بی رابعہ اور بی بی زبیدہ رضی اللہ عنہن ہیں۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی عظمت تخت بچھا ہے اور اس پر مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے رونق افروز یعنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارد گرد 4 کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان پر خلفائے راشدین علیہ الرضوان تشریف فرما ہیں۔ سیدھی طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما یعنی بیٹھے ہوئے اور بائیں یعنی لیفٹ جانب شہدائے کرام جلوہ فرما ہیں۔ اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ یعنی ہجوم میں نظر آ گئے۔ والد نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بہت خوش ہوا اور سوال کیا، ابو جان، آپ کو یہ عالی شان اور رتبہ کیوں حاصل ہوا؟ جواب دیا، الحمدللہ، یہ جشن ولادت منانے کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان کم قیمت میں ہی بیچ دیا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر کھانے کا انتظام کیا اور علماء صلحاء کی دعوت کی۔ اس کے دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، چنانچہ
مسجد میں عبادت اور اس کی خدمت میں مشغول رہنے لگا اور اپنی زندگی کے باقی بچے ہوئے 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ بعد وفات اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا گزری؟ بولا، مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ بخش دے مجھ کو الہی بحر میلاد النبی، نام اعمال اسیاں سے میرا بھرپور ہو۔